برابر غور سے سننا. اور میں نہیں کہتا, یہ جتنے علماء بیٹھے نا صحیح میں کہتا ہوں, میں یہ کبھی نہیں کہتا, لیکن قرآن میں لکھا ہے, اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے. میرے پیاروں, ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے, ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے, ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے, لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں. تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں, قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے. بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہیں آمین نہیں بول رہے ہو, ساتھ میں بولو آمین. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا, بہت توجہ کے ساتھ سننا, اور پورا مجمع سننا, پیار سے سننا, محبت سے سننا. صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں, کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے. حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی. ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی, لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے, جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا, جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی, جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی, اور وہ بہت دور ہوگا, بندہ بہت دور ہے. اور بولو جہنم بہت, لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی, اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے, ابھی تو تجھے جانا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بولو آمین. اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے, کچھ کہنا ہو تو کہہ دے. اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے, کیونکہ جہنم میں جانا ہے. ہم نے تیرا فیصلہ جہنم تک کر لیا ہے, تجھے جہنم میں جانا ہے. کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہ اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. اللہ یہ انسان کہے گا. آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے, بیٹی سے, پوتے سے. ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے, ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا. لیکن یہی دادا, یہی نانا, یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے, میری بیٹیاں لے لے, اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, لیکن مجھے چھوڑ دے. معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے, اور بھی کچھ بول. تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے, میرے بھائی کو بھی لے لے, اللہ جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور بول. میرے تاج پور والوں وہ یہی حد پر آئے گا, کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں ڈال دے, اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے. لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے, ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے, لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے. اے اللہ 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 میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے. اللہ کہیں گے اور بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ اللہ جیسے ہم تاج پور میں ہو, کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور, اللہ پورا کلکتہ, اللہ اللہ پورا میرا خاندان, اللہ میرا قبیلہ, اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور کچھ بول. تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ, نہیں میرا بندہ, گناہ تو نے کیا, تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ, گناہ تو نے کیا, فجر کی نماز تو نہیں پڑھا, تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا, تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا, رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے, تراویح تو نہیں پڑھا, زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا, گناہ تو کرتا ہے, میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ. میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی, پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے, پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی, پھر وہ کھال ڈالی جائے گی. اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا. یہ میں نہیں کہتا میرے پیاروں, یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا. باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ اللہ. یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں, کہاں پر لکھا ہوا؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 29, پورا مجمع بولے پارہ نمبر 29, سورہ معارج,
سورہ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا دے، اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ میرے پیارو، آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو، ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے۔ جہنم کی آگ کو بجھانا نا؟ تو میرے پیارو، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا، اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی۔ اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ، سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی، بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے نا۔ کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے۔ پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں۔ جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے۔ وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا، وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے، بولو حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تھوڑی دیر ہوتی تھی وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو، تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں۔ کہتے آ گئے۔ کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا۔ کہا آ گئے۔ کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ وہ 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی، اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو۔ اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام بنا دیا۔ اب پورا مجمع سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے، اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے، بولو اپنے تخت پر بیٹھے، اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا۔ جیسے اڑا، ایک آدمی اپنے کھیت میں، کسان ہے، وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا۔ اب بونے کا کام کر رہا تھا، غریب آدمی تھا، کسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا۔ تو ان کی زبان سے، وہ جو کسان تھے نا، ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ بولو کیا نکلا؟
پھر بولو ایک مرتبہ، پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں، جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا، کیا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں غریب آدمی، میں مزدور آدمی، یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے، آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا۔ کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا، میں نے سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو، میرے اس بندے کو کہہ دو حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے، ان کا تخت ایک طرف ہے، ہوا پر حکومت ایک طرف ہے، انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے، وہ سب نیچے رہے گی، اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب قاری احمد علی صاحب۔ تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ ہم نے جہنم کو سنا، بھائی بولو سنا، آگ بجھانا ہے، ارے ہاں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تو 3 کام کرنے ہیں، کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا، چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو، آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے؟ جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر۔ کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ، کریں گے؟ گردن جھکا دے، بالکل گردن جھکا دے، آنکھیں بند، آنکھیں بند، ہم سب ایک ساتھ میں، یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند، گردن جھکا دے۔ ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا، بلند آواز سے۔ ہماری ماں بہنیں ہیں مولانا سہراب صاحب، وہ دل میں ذکر کرے، ان کی آواز پردہ ہے، آپ کی آواز پردہ نہیں ہے، سب ساتھ میں ذکر کریں گے، بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو شروع کریں، شروع کریں۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ پورا مجمع الا اللہ پر زور دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا شکور الا اللہ، لا ودود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیارو، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے، بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا میرے پیارو، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں، بولو کوئی خاص جگہ؟
اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے، بولو سبحان اللہ۔ میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی، صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے، بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام اللہ۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے، جہنم کو بجھانا ہے میرے پیاروں۔ آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام، بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر۔ چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں، پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، علماء بیٹھے، کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں، کب مرے۔ اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے، معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی۔ ہم سب لوگ ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، انشاءاللہ۔ یہ علماء سے نہیں کہہ رہا، یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے۔ نہ میرے پیاروں بہت آسان ہے، میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، 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 بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو۔ بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو، 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا۔ تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، چلو 10 منٹ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بولو سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ سنتے جاؤ۔ نمبر 1 ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں پورا مجمع بولے گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ پہلا ثواب اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000۔ ساتھ میں بولو نا کتنی؟ 1000۔ آگے چلتے جائے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آ جا، اللہ کہیں گے میری بندی آ جا، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی فضیلت ہو گئی؟ تیسری فضیلت سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی ہی، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق، یعنی اللہ کہیں گے آ میرا بندہ آ جا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آ جا، اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں، بولو سبحان اللہ۔
जहन्नम का धुआं भी हराम, बोलो सुभान अल्लाह। ईमान के साथ अल्लाह की मुलाकात करने का, बोलो सुभान अल्लाह। और चौथी बात, इस पर सब आमीन कह देना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मर्तबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी ने फरमाया 100 मर्तबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत में उसकी सिफारिश करूंगा और मेरी सिफारिश पर अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देगा। अल्लाह से कितने फायदे हो गए? पांचवा फायदा बहुत प्यारा, आप सबको मालूम है कयामत में प्यास लगेगी। हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, प्यास लगेगी। अभी देखो हमको पसीना यहाँ तक है, कयामत में जैसे पसीने का दरिया होगा, हाँ, किसी के यहाँ पांव तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक होगा, ऐसा पसीने का दरिया होगा। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा हौज होगा, बड़ा हौज, और उसमें पानी होगा। अच्छा वो पानी कैसा होगा? सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो हौज होगा वो हौज का पानी कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया जो पानी होगा अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के हौज का पानी कैसा होगा? अबयद मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा, बोलो सुभान अल्लाह। और कैसा होगा? अबरद मिनस सलज, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले मेरे उम्मती जब कयामत में आएंगे पसीने में होंगे, हमारे नबी फरमाएंगे आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ, 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले रोजाना आगे आ जाओ। हमारे नबी फरमाते मैं अपने हाथ से तुम्हें हौजे कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो एक कतरा पानी पी लेगा कभी भी प्यासा नहीं होगा। हमारे नबी ने फरमाया मन शरीबा मिनहु कतरा लम यज़मा अबदा, जिसने एक घूंट पानी का पी लिया कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में भी शरबत पिएगा तो मारे शौक के पिएगा, मारे प्यास के नहीं पिएगा। तो मेरे प्यारो 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले का इतना बड़ा इनाम क्या फरमाया हमारे नबी ने? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती मर्द होगा या औरत होगी। हमारे नबी ने फरमाया कयामत के दिन में अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर का पानी पिलाऊंगा और जो पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। कितने फायदे हो गए? 5। बोलो साथ में बोलो कितने फायदे हो गए? अब जो छठा फायदा मेरे प्यारो बहुत प्यारा है, सब पढ़ेंगे, बोलो 100 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सुनना, छठा फायदा को कड़ी से जोड़ना। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बात हो गई थी, अब क्या आगे? हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। आगे हमारे नबी फरमाते वो जन्नत में कहाँ होगा, कौन सी मंजिल पर होगा? सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो जन्नत में कौन सी मंजिल पर होगा? हमारे नबी फरमाते जन्नत में जो मंजिलों पर शहीदों की जमात होगी 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाला भी वहीं पर मौजूद होगा। यानी जहां हजरत हमजा हमारे नबी के चचा होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासीर होंगे, जहां नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन होंगे, हम 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले वही होंगे। और हदीस पाक में लिखा कि हम अल्लाह को कहेंगे अल्लाह तूने शहीदों के साथ मुझे जमा किया, मैं तो शहीद नहीं हुआ, अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है मेरा बंदा तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन 100 मर्तबा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था, और जो पढ़ता था मैंने उसको वो मर्तबा दिया जो मैंने शहीदों को मर्तबा अता किया है। तो मेरे प्यारो बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम, फिर एक मर्तबा बोलो, पहला काम अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम दरूद पढ़ना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे, बोलो करें, बोलो 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 पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूं, सब सुनेंगे ना? टाइम हो गया आपका? नहीं मेरा टाइम हो गया। आप सब बराबर सुन रहे हो ना भाई? थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे और बहुत प्यार से सुने मेरे दोस्तों। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में आए, बोलो ऐसे घर में हमारे नबी आए।
اچھا یہاں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہے اور حضرت عائشہ یعنی ہمارے نبی کی بیوی ہماری ماں روٹی پکا رہی ہے. ساتھ میں بولو کیا کر رہی ہے؟ روٹی پکا. اچھا اچھی خاصی روٹی پک گئی ہے, صرف 2-3 روٹیاں باقی ہے. بس وہ روٹی کو یوں لینا ہے اور اس کو اس زمانے میں جو توا ہوتا تھا نا, توا ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے توے ہوتے, وہ فرائی پین ہوتا ہے, اس زمانے میں بڑے بڑے تنور ہوتے تھے. مطلب ہے کہ بس 2-3 روٹی پکانا باقی ہے, اس کو صرف تنور پہ رکھنا, توے پر رکھنا ہے. اچھا ہمارے نبی آئے. اچھا میں ایک بات یہاں پر روکتا ہوں, ہم لوگ بھی میاں بیوی کیا ویسی محبت کرتے ہیں جیسے ہمارے نبی محبت کرتے تھے؟ جی نہیں. میرے پیاروں معلوم نہیں ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے, اور خاص کر کے مسلمانوں میں جو دیکھا جاتا ہے کیا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. میرے پیاروں کبھی کوئی بیوی کو طلاق دینے پر تلا ہوا ہے, کوئی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے, کوئی بیوی سے جہیز مانگ رہا ہے. اتنے بچے ہونے کے بعد بھی ابھی بھی کہتا ہے میری قسمت پھوٹی تھی, تو میرے گھر پر آئی, تیری ماں ایسی, تیرا باپ ایسا. ارے میرے پیاروں باہر کی دنیا میں وہ جماعتوں میں جاتا ہے, باہر کی دنیا میں وہ خانقاہوں میں جاتا ہے, باہر کی دنیا میں اتنی بڑی داڑھی ہے, باہر کی دنیا میں 5 وقت نماز کا پابند ہے. ارے میرے جیسا نالک باہر کی دنیا میں لمبے لمبے بیان کرتا ہے, اور گھر میں جا کے بیوی کو ٹارچر کرنا, بیوی کو طلاق کی دھمکی دینا, بیوی کو اس کی ماں کی گالی دینا, بیوی کو اس کے باپ کی گالی دینا. میرے پیاروں کیا ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا؟ باہر کی دنیا میں ہم کچھ اور ہیں, گھر کی دنیا میں کچھ ہم اور ہیں. باہر کی دنیا میں فرشتہ نظر آتا ہے اور گھر میں تیرے سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہوگا. معلوم ہے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا, اللہ کے رسول مردوں میں سب سے اچھا مرد کون سا؟ مردوں میں ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے, یہ نہیں فرمایا جو صبح میں چاش کی نماز پڑھے, یہ نہیں فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھے, یہ نہیں کہا جو مغرب کے بعد اوابین کی نماز پڑھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم لاہلیکم, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. میرے پیاروں یہاں میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے معلوم ہوتے, یا تو بیوی سے ڈرتے ہیں یا بیوی سے ناراض ہے, دو میں سے کیا ہے؟ ناراض تو نہیں نا بیوی سے؟ بولو نا کریں گے نا محبت کی باتیں. میں نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر کہا تو ایک آدمی اتنا خوش ہو گیا, کہا مولانا ایسا بھی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا ایسا حدیث میں, اشرف سن لے, عمل کرے گا نا, سوچ کے کرنا. آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں سوچ کے کرنا. معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, یہی حضرت عائشہ, بولو کون حضرت؟ سن رہے بیٹا تو سن رہے؟ ہاں میاں بیوی کی بات آئی تو تیری آنکھ کھل گئی, ابھی تک یہ سو رہا تھا, جھٹکے مار مار کے سو رہا تھا. یہاں میاں بیوی کی بات آئی دیکھو کتنا خوش ہو گیا. لیکن میں بہت مونس سہراب بہت پتے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. حضرت عائشہ نے آپ کو پانی دیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا پانی پیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا, جملہ سننا, ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ عائشہ اگر میں بھوکا رہوں اور کوئی مجھے کھجور لا کر دے اور شہد لا کر دے, وہ مجھے اتنا پسند نہیں ہوگا جتنا عائشہ تیرا چہرہ دیکھنا مجھے پسند ہوگا. سبحان اللہ, سبحان. بتاؤ کوئی بیوی سے ایسے محبت کی بات کرے, نبی کی سنت کو زندہ کرے, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عائشہ نے اتنا پیارا جواب دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا میرے پیارے نبی مجھے بھی آپ کو ایک بات کہنا ہے کہ اگر میں بھوکی ہوں, مجھے کھانا نہ ملا ہو, لیکن کوئی میرے سامنے شہد لے کر آوے اور شہد کے ساتھ میں مکھن یعنی بٹر لے کر آوے اور کہے کہ دونوں کو ملا کر کھانا ہے, حضرت عائشہ فرماتی میں بھوکی رہنا پسند کروں گی, لیکن اس سے زیادہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا پسند ہے. اس کا مطلب کوئی محبت سے بیوی کو آئی لو یو بولے نا, 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تو جا کر بولو گے؟ ابھی یہ بیویوں کا معاملہ بھی بڑا عجب ہے مولی سہراب. ابھی جا کر بولے گا نا تو سیدھا جواب نہیں دے گی, کہے گی ہاں جا بہت ہو گیا, ابھی صبح میں تو لڑکے گیا تھا, کیا محبت کی باتیں کرتا, جائے. اسے بہت سوچ سمجھ کے. لیکن یہاں مجھے آپ کو بہت پیاری بات بتانا, نبی سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ, درود پڑھو گے نا انشاءاللہ. کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آئے, بولو صلی اللہ, آواز نہیں آ رہی ہے, صلی اللہ آئے. حضرت عائشہ کیا کر رہی ہے؟ روٹی. کتنی روٹی باقی ہے؟ دیکھو ہمارے نبی آ کر پوچھتے ہیں عائشہ کچھ کام ہے تو مجھے بتاؤ. ہم لوگ میں کون گھر میں جا کے بیوی کو پوچھتا ہے کچھ کام ہے تو بتا؟
اور اگر بیوی نے کوئی کام بتا دیا نا سیدھا پہلا جواب تیرے باپ کا کھاتا ہوں، میں بھی کما دھما کے آیا ہوں، تھک کے آیا ہوں، روزی کمانے جاتا ہوں، مذاق کرنے نہیں جاتا ہوں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور سیدھا آئے گا گھر میں، آئے گا نایا دھویا نہیں، نایا نہیں دھویا، کھانا کھایا نہیں کھایا، موبائل پر بزی ہو گیا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہاں ہمارے نبی آ رہے، حضرت عائشہ کو پوچھ رہے کوئی کام ہے. حضرت عائشہ نے کیا فرمایا معلوم؟ کتنی بے تکلفی اور محبت ہوگی. عائشہ نے فرمایا ہاں اچھا ہوا اللہ کے رسول آپ آ گئے، میرے کو اتنا ضروری کام ہے، مجھے ایک جگہ پر جانا ہے، یہ 3 روٹی باقی ہے، اگر آپ پکا لیں تو بہت اچھا ہوگا. میرے دوستوں ہمارے نبی ناراض نہیں ہوئے، فرمایا جاؤ جاؤ عائشہ جاؤ، اپنا کام کر لو، اپنا کام کر لو. اور ہمارے نبی تنور کے سامنے، وہ توے کے سامنے بیٹھ گئے، اور ہمارے نبی نے وہ جو 3 روٹی کے جو گولے بنے ہوئے تھے، ایک گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، دوسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، تیسرا گولا اٹھایا تنور پہ رکھا، اور اچھے طریقے سے اس کو پھیلا دیا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے تنور پہ الگ الگ جگہ پہ روٹیاں ہوتی ہے. اب ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے، پورا تاج پور سننا، ہمارے نبی وہ تنور کے اوپر روٹی کو دیکھ رہے، روٹی بالکل سفید ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی کو توے پہ رکھو تو وہ جلنے لگتی ہے، پکنے لگتی ہے، تپنے لگتی ہے، اس کے اوپر کالا داغ ہوتا ہے، وہ پھول جاتی ہے، پھل جاتی ہے، اس کے اوپر دھبا آتا ہے. لیکن ہمارے نبی نے جو روٹی کو رکھا بالکل سفید سفید، اور اگر کوئی غور سے دیکھے ایسا لگتا نور کا قطرہ نکل کر آسمان کی طرف جا رہا ہے. اچھا ہمارے نبی بیٹھے، روٹی ویسی کی ویسی، نہ جل رہی، نہ تپ رہی، نہ کالی ہو رہی، نہ داغ آ رہا، نہ دھبا آ رہا. ہمارے نبی بیٹھے، اتنے میں حضرت عائشہ کا کام ہو گیا. حضرت عائشہ دوڑتی دوڑتی آئی، اور عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، دیکھا کہ ابھی بھی توے پر 3 روٹی پکی نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے مسکرا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے 3 روٹی بھی نہیں پکائی، 3 روٹی بھی آپ سے نہیں پکی. ہمارے نبی نے فرمایا مجھ سے نہیں پکی، تجھ سے پک جائے تو بیٹھ جا. یہ کہہ کر ہمارے نبی اٹھ گئے. اب کون بیٹھ گئی بولو ساتھ میں؟ حضرت. اور حضرت عائشہ نے، وہ زمانے میں لکڑے کا بڑا جو چمچہ ہوتا تھا، وہ حضرت عائشہ نے یوں لیا، اور وہ 3 روٹی تھی نا، تینوں کو اٹھایا اور تینوں کو پلٹا. دیکھا تو ویسی کی ویسی، سفید کی سفید، پھر ادھر پلٹا پھر ادھر پلٹا، لیکن 3 روٹی نہ، حالانکہ روٹیوں کا انبار ہے، یہاں روٹیاں ساری پکی ہوئی تیار ہے، اور یہ 3 روٹی نہ جلتی ہے، نہ پکتی، نہ تلتی، نہ داغ، نہ دھبا، نہ دھواں. تو حضرت عائشہ نے سوچا شاید نیچے آگ بجھ گئی ہوگی، تو نیچے دیکھا تو نیچے لکڑا بھی جل رہا ہے، اس میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. توے کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ بھی گرم ہے، دھواں بھی اٹھ رہا ہے. اب حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا اللہ کے رسول نہیں پک رہی روٹی. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟ جب مجھ سے نہ پکی تو تجھ سے کیسے پکے گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا لیکن اللہ کے رسول کیوں؟ یہ ساری روٹیاں تو میں نے پکائی ہے، یہ 3 روٹی کیوں نہیں پکتی؟ ہمارے نبی کوئی جواب دیتے پورا تاج پور سبحان اللہ بولو. حضرت جبرائیل آ گئے. بولو کون آ گئے؟ حضرت جبرائیل آئے. اور حضرت جبرائیل نے آ کر پہلی بات کہی اللہ کے رسول عائشہ بیٹھی ہے، عائشہ کو میری طرف سے سلام پہنچا دینا. بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی کے سامنے حضرت جبرائیل آئے. کہا کیا معاملہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا روٹی پک نہیں رہی ہے، کب سے رکھا ہے وہی سفید کی سفید. حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں پکے گی. اگر میں جبرائیل بھی بیٹھ جاؤں گا، ہم سارے فرشتے بھی بیٹھ جائیں گے، مگر یہ 3 روٹی نہیں پکے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل لیکن وجہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم اس روٹی پر آپ کا مبارک ہاتھ لگ گیا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا محبت کے ساتھ میرے مصطفیٰ، محبت کے ساتھ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. آپ کا مبارک ہاتھ محبت کے ساتھ روٹیوں پر لگا، اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ روٹیوں پہ لگتا ہے دنیا کی آگ اس پر حرام ہوتی ہے. اگر ہمارے مصطفیٰ کی شریعت ہم کو لگ جائے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہم پہ حرام ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارو لیکن محبت کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ پہلی بات لا الہ الا اللہ. دوسری بات ایک ساتھ میں بول دو تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اچھا ایک بات اور بھی بتا دو، 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کی قسم درود پاک میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے. آپ 1 مرتبہ درود پڑھو، فرشتہ آتا ہے آپ کا درود پاک تاج پور سے لیتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے. صرف مدینہ منورہ نہیں پہنچاتا، جہاں نبی کا روضہ مبارکہ اللہ کے رسول وہ تاج پور والا یہ نام ہے، یہ اس کے خاندان
کر لیا، جاؤ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا۔ سبحان اللہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں۔ کس کے ساتھ درود پڑھیں؟ محبت کے ساتھ۔ اب بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے، بس ایسا ہی بغیر محبت کے، نبی سے کوئی محبت نہیں اور درود پڑھتا ہے، فرشتہ آتا ہے درود پاک لیتا ہے، لیکن اللہ کو کہتا ہے اللہ اس نے محبت کے ساتھ درود نہیں پڑھا۔ اللہ فرماتے تاج پور کے باہر بھی مت لے جانا، یہیں پہ اس کے منہ پہ مار دینا، وہ وہیں منہ پہ مار کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے۔ کون کون تیار ہے؟ اور ایک ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن۔ اور آپ کو پہلے بھی کہا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ، پھر ہم تیسری بات پر آ جائیں گے انشاءاللہ، آخری بات پر۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی معراج پر گئے، نہیں بولو گئے، آواز نہیں آ رہی، بولو گئے، ساتوں آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، نہیں بولو نا، ساتوں آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، آٹھوں جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، آٹھوں جنتوں میں جنت کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، جنت النعیم کو پار کیا، سبحان اللہ، جنت عدن کو پار کیا، سبحان اللہ، جنت خلد کو پار کیا، بولو سبحان اللہ، اور جنت ماوا کو پار کیا۔ ہمارے نبی نے جنت مقامہ کو پار کیا، ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا، ہمارے نبی نے سدرۃ المنتہا کو پار کیا، ہمارے نبی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ ایک جگہ آئی، اللہ نے کہا آؤ میرا عرش، تو حضرت جبرائیل کو کہا چلو، حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں۔ ہمارے نبی سب کے اوپر، بولو ہمارے نبی سب کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، جنتوں کے اوپر، سدرہ کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جناتوں کے اوپر، چرندوں کے اوپر، درندوں کے اوپر، سمندر کے اوپر، زمین کے اوپر، اللہ کے پاس، بولو اللہ کے پاس۔ اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو سب کے اوپر لے گئے، اپنے پاس بلائے، کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محمد اللہ کے بعد اگر درجہ ہے محمد کا، سب غلام ہے اور محمد سب کے آقا ہے، سب غلام ہے اور محمد سب کے، زمین درخت پتھر سب غلام ہیں، ہم سب کے آقا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ تو کون کون تیار ہے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ، نہیں ہاتھ اوپر کر کے برابر بولو نا، محبت کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ تاج پور والوں ایسا بولو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، بولو کرتے تھے، کرتے، آواز نہیں آ رہی، کرتے، اور جب تک جان میں رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ اب ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور پھر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ کھانا کھایا؟ نہیں کھایا ابھی تک کھانا؟ بولی سورا، او ہو تو میں تو کھا کر آیا۔ اور وہ اکبر الدین کون ہے؟ اکبر الدین بھائی، اتنے کاجو میرے کو کھلایا، اللہ برکت دے، بولو آمین، بولو آمین۔ آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، محبت سچی ہونا چاہیے، بولو محبت کیسی ہونا چاہیے؟ ایک مولانا کسی کے یہاں کھانے گئے، بھائی میرے جیسا ہوگا مولانا، کسی کے یہاں، بولو کہاں گیا؟ کھانے کے لیے اشرف تو نے جو کھایا ہے واہ، انسانوں میں نہیں تھا یہ، کھایا ہے بھائی۔ اچھا میں اس کو ابھی یہاں پہ آ کے بول بھی رہا ہوں، اشرف الحق تو نے بہت کم کھایا، کہا ہاں تھوڑا کم رہ گیا، اب کتنا پیٹ بھرنے کا تھا بھائی، وہ پیٹ کے کوئی تبیلا ہے؟ یعنی میں نے اس کو دیکھا مولوی سہراب 3 مرتبہ اس نے پوری پلیٹ چاول سے بھرا، پھر ہمارے شاہ نواز نے 2 مرتبہ اور بھرا۔ اللہ کا بندہ کون سا پیٹ لے؟ اور ایک مولانا تھے کھانا کھانے کے، دیکھو یہ میں بتا رہا ہوں محبت اصلی اور نقلی۔ ایک مولانا کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، اچھا مولانا نے برابر پیٹ بھر کے کھانا کھایا، جیسا ابھی میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ مولانا نے کیا کیا؟ جیسے کھانا کھا لیا مولانا نے پوچھا بھائی کھانا کس نے بنایا؟ اب ظاہری بات ہے جو سامنے کھڑا اس نے تو بنایا، کس نے بنایا؟ ارے بولو نا، اس کی بیوی نے بنائی۔ کیوں آپ کے یہاں خالی باورچی رہتے؟
भाई बीवी ने खाना बनाई, सीधी बात है, बीवी ने खाना बनाई, लेकिन कभी भी किसी की नजर इस पर नहीं जाती है कि उसको दुआ दो जो खाना असल बनाने वाली है। लेकिन वो मौलाना बहुत समझदार थे। मौलाना ने कहा भाई खाना किसने बनाया? उसने कहा मेरी बीवी ने बनाया। मौलाना ने कहा जाओ किचन में जाओ, जाके तुम्हारी बीवी को मेरा सलाम कहना और कहना कि मौलाना दुआ दे रहे कि अल्लाह मेरी इस बहन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। वो शोहर इतना खुश हो गया, गया किचन में गया, कहा वो मौलाना आए थे, मौलाना वो बोले मेरी बहन को सलाम बोलना, आने तुझे बहन बोले, वो तेरे भाई बने, तेरे को बहन बोले, और ये भी बोले कि तूने खाना इतना अच्छा पकाया, अल्लाह तेरे को जन्नत देवे। वो बीवी यहाँ की होगी, कहाँ की? ताजपुर की। रोने लगी तो शोहर कहने लगा तू रो क्यों रही है? मौलाना सलाम बोले और मौलाना ने ये भी बोले कि अल्लाह तेरे को जन्नत देवे, तू रोती क्यों है? तो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना एक बार मेरे हाथ का खाना खाए, मुझे जन्नत की दुआ दिए। तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, बेशरम, तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, और क्या नहीं खाया तूने मेरे हाथ का? तूने मटन भी खाया, बीफ भी खाया, मछली भी खाया, तूने दाल भी खाया, चावल भी खाया, बिरयानी भी खाया। अरे मौलाना जिंदगी में एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाए और जन्नत की दुआ दे, और तू इतने 25 साल से खाया कभी जन्नत की दुआ? और वो शोहर बहुत समझदार था, यही का था ताजपुर का। सोचने लगा कि अभी मैं दुआ दूंगा तो बोलेगी हाँ तू आया बहुत बड़ा वली दुआ देने वाला, जा। इसलिए उसने कहा अभी दुआ नहीं दूंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं दुआ दूंगा। 15 दिन गुजर गए। बोलो कितने दिन गुजर गए? अच्छा, इसकी बीवी का बहुत नाम था बिरयानी बनाने में। अब 15 दिन के बाद ये जब अपने घर में आया तो सामने बिरयानी का थाल देखा, भाई बिरयानी का थाल देखा, बड़ा खुश हो गया कि आज वो बीवी को दुआ देने का टाइम आ गया। वो जल्दी से थाल पर गया और सीधे खाना शुरू कर दिया, और पहला लुकमा खाकर बोला वाह वाह कितना प्यारा बनाया है, फिर खाया कितना लजीज बनाया है, फिर खाया कितना टेस्टी बनाया है, फिर खाया कितना जायकेदार बनाया है, और फिर खाते खाते बोलने लगा तेरी उंगली की खुशबू आती है, अरे तेरे हाथ की खुशबू आती है। अभी वो बेचारा बोल रहा था, सामने से बर्तन आया, सीधे इसके सर पे लगा। हैरान हो गया, देखा बीवी ने मारा, कहा मार क्यों रही है? कहा पड़ोसन का खाना है। समझे आप लोग? समझे? झूठ जो बोलता है ना वो दुनिया में पकड़ा जाता है, तो जो नबी से झूठी मोहब्बत करेगा क्या कयामत में वो नहीं पकड़ा जाएगा? इसलिए आज से कौन कौन तैयार है? सच्ची मोहब्बत, यहाँ दरूद वहां मदीना, बोलो सुभान अल्लाह, वहां सलाम यहाँ सलाम, बोलो सुभान अल्लाह, और सीधे शहीदों के साथ हशर, बोलो सुभान अल्लाह, 1000 रहमतें अल्लाह की, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जन्नत में जाएगा, जहन्नम का दुआ भी हराम, बोलो सुभान अल्लाह। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात पर आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो जहन्नम अल्लाह की आग को बुझाना है, बोलो बुझाएंगे इंशाअल्लाह। हम ताजपुर वालों ने इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मिलकर आग को बुझाएगी इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम हमको क्या करना है? ला इलाहा, दूसरा काम प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना और सच्ची मोहब्बत के साथ पढ़ना। आखिरी काम के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर कर ले भाई, ताकि मैं जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि आपका खाना भी बाकी है। आखिरी काम, हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी फैसला मैं सुना दूं, क्योंकि पहले अगर हमको अल्लाह के ये जहन्नम और इतनी खतरनाक जहन्नम की आग को बुझाना है, अगर पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत है, बोलो सल्लल्लाहु, तीसरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए? हाथ ऊपर करें। मैं एक बात बता दूंगा और यहां से हम चलेंगे। देखो नमाज है ना, नमाज, उसमें इतना बड़ा पावर है। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। ये पूरा मजमा सुने, अब उठने की बात ना करें, बस 5 या 10 मिनट। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। सिगरेट, बोलो ना, हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, वो विमल, बहुत सारी आदतें। और कोई अगर अब जैसा मेरे जैसा कारी साहब आया, मौलाना आया, बयान किया, कहेगा मौलाना तो बयान करके चला गया, क्या मौलाना के बयान करने से मेरी सिगरेट बंद हो जाएगी? क्या मेरा तंबाकू बंद हो जाएगा? अरे आदत है, 20 साल से खा रहा हूं। कितने लोगों को कैंसर में देख रहा हूं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता। क्या मौलाना के बोलने से सब बंद हो जाएगा? ना मेरे प्यारों, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसको भी गंदी आदत छोड़ना हो, चाहे मोबाइल पर गंदी आदत हो, चाहे जीना की आदत हो, चाहे आंखों के गलत इस्तेमाल की आदत हो, बीड़ी की आदत हो, सिगरेट की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, गुटखे की आदत हो, एक काम करना है,
بولو کریں گے، بولو انشاءاللہ، اور یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ آپ کہیں گے کیسا چھوٹے گا؟ میں نہیں کہتا بھائی، میں کہوں تو غلط ہوگا۔ اللہ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتے ہیں، 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ کہتے میرا بندہ گناہ کی عادت ہو گئی ہے، تو چھوڑنے کی فکر مت کر، تو 5 وقت کی نماز پڑھ، میں آٹومیٹک تیرے گناہ کو چھڑا دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی نماز پابندی سے پڑھے گا نا، پھر ایک دن آئے گا وہ گھٹکے کا پیکٹ ہوگا، تمباکو کا، دوست کہے گا لے، کہے گا نا ہٹا دے، ارے کہے گا تو 20 سال سے کھاتا ہے کیا، ہٹا دے، کہا معلوم نہیں میرے کو اس سے نفرت ہو گئی۔ وہ غیب سے آواز آئے گی، تیری نمازوں نے تیرے گندی عادتوں کو چھڑا دیا ہے۔ اور یہ چھڑانے والا کون ہے؟ اور لکھا کہاں پہ ہے؟ غلط ہوگا؟ نہیں بولو غلط ہوگا۔ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1 اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میری بندی نمازی بن جا، اللہ فرماتے تیری سارے گناہوں کو چھڑانے والا میں رہوں گا۔ تو بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات، دوسری بات، بھائی روزی میں پریشان ہم لوگ، ہاں بولو، سب روزی میں پریشان۔ جو ہائی لیول والا ہے نا وہ بھی پریشان، پہلے بلڈنگ کا دھندا بہت چلتا تھا، کنسٹرکشن کا، اب نہیں چلتا۔ درمیان والا دکان والا بھی کہتا میری دکان لاک ڈاؤن کے بعد نہیں چلتی، اور بیچارہ غریب تو ابھی بھی روتا ہے کہ میرے گھر میں اناج نہیں ہے۔ میرے پیاروں کیوں کسی کے سامنے رونا؟ اللہ نے 16ویں پارے میں فرمایا، ساتھ میں بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو، ساتھ میں بولو کون؟ تو، تیری پوری فیملی، یعنی تیری بیوی بچے ماں باپ جو تیرے گھر میں رہتے، اللہ فرماتے تیرے پورے گھر کو نمازی بنا دے۔ اب روزی کی فکر مت کرنا، اللہ کہتے روزی میں خود تیرے دروازے پر پہنچا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو جم جا، تیرے گھر والوں کو نماز میں جما دے، اب روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے۔ اور میرے دوستو ایک آخری سوال پوچھو، کس کس کو جنت میں جانا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی، جنت میں جانا؟ بس ہاتھ نیچے رکھو، 29ویں پارے میں جاؤ۔ جو 29ویں پارے میں اللہ نے جہنم کی دھمکی بتائی، اسی 29ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے۔ اللہ فرماتے میرے بندے اور میری بندیاں، تم زمین پہ نماز پڑھتے رہو گے، میں آسمانوں پہ تمہارے جنت کے فیصلے کرتا رہوں گا۔ تو میرے پیاروں نماز کی پابندی کریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ آج میں تاج پور سے جا رہا ہوں، 3 باتیں دے کر جا رہا ہوں، جس میں سب سے پہلے بولو لا الہ اللہ کا ذکر کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 100 مرتبہ درود پڑھنا محبت کے ساتھ، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3 5 وقت نماز کی پابندی کرنا۔ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے۔ میں ایک بات، بیٹھو ایک منٹ ایک سوال پوچھوں، پیسہ چاہیے آپ لوگوں کو؟ مال پیسہ، ہاں یا نہیں؟ مولوی سہراب شروع سے پریشان ہوں، ایسا لگتا سب کا نکاح پڑھانے بیٹھا ہوں۔ ارے بولو نا، پیسہ چاہیے؟ حلال کس کس کو چاہیے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ سب کو چاہیے نا؟ ایک درود شریف، ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول بہت حالات ہے، نہ کھانے کا گھر میں، بہت پریشان ہو، بیوی بھی پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں، ہمارے نبی نے پیسہ نہیں دیا۔ بولو ہمارے نبی نے پیسہ، ہمارے نبی نے کہا درود پڑھو۔ کچھ دن کے بعد حضرت ابو سعید کے پاس اتنا پیسہ لکھا ہے کہ مدینے کے مالداروں میں نام آ گیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سعید اتنا پیسہ؟ کہا آپ نے تو درود دیا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی درود پڑے گا، بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے اللہ اس کو روزی عطا کرے گا۔ کس کس کو چاہیے وہ درود شریف؟
معلوم ایک مرتبہ یہ درود شریف میں نے بتایا نا، تو ایک نے لے لیا اور میرے کو کہتا ہے مولانا آپ نے یہ تو بتایا کہ یہ درود شریف پڑھیں گے تو مالدار ہو جائیں گے، لیکن کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے کہا بہت۔ میں نے کہا بہت، سمجھ گئے بھائی؟ جتنا درود پڑے گا اتنا ملے گا۔ اچھا ایک تو میرے کو ملا، کہتے ہیں مولانا یہ درود پاک آپ نے دیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں دیا، میرے نبی نے دیا۔ بولو صلی اللہ ہو۔ کہا ہمارے نبی نے فرمایا مال بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا بڑھ جائے گا، نبی نے فرمایا۔ کہا مولانا 5 سال سے پڑھتا ہوں اور قرضے میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا نہیں ہوئے، ساتھ میں بولو نہیں ہوئے، ہمارے نبی فرماوے ہو کے رہے گا۔ کہتا نا مولانا میں نے جب سے درود پڑھنے لگا نا، پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا، ابھی 20 لاکھ کا قرضہ ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں ہوئے، وہ مجھے کہتا نہ ہوا۔ اچانک میری زبان پر آیا، میں نے کہا تو فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نہ وہ تو نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا فرض چھوڑ دیا، فرض چھوڑ دیا، اور جو درود شریف سنت اس پہ عمل کیا تو درود قبول کیسے ہوگا؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ارے آواز سے بولو نا، پہلے فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر درود پڑھ۔ دیکھو درود کیسا اچھلتا ہوا آپ کو مالدار بنا دے گا۔ لیکن پہلے ضروری کیا ہے؟ دیکھو یہ میں کرتا پہنا ہوں بھائی، پہنا ہوں نا کرتا، آپ لوگوں نے بھی شرٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا، یہ سنت، بولو یہ۔ اور جو پیجامہ میں پہنا ہوں وہ، آپ نے جو پینٹ پہنا ہے وہ فرض، بولو نا، پینٹ پہنا، پتلون پہنا، لنگی پہنا، وہ کیا ہے؟ فرض ہے، وہ چھوڑ دو، سنت میں آ جاؤ۔ کوئی بیٹھنے دے گا یہاں پہ آپ کو؟ ارے کوئی یہاں پہ بیٹھنے دے گا آپ کو؟ کوئی بھی کہے گا پاگل ہے، بے وقوف ہے، پینٹ پہن کر آپ فرض فرض پہلے۔ میرے دوستو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے فرض کیا سنت کیا، شریعت میں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا۔ نماز فرض، درود سنت، تو بھائی سب درود پڑھیں گے۔ اچھا میں آپ کو بتا دوں کون سا درود، کون کون لے کے جائے گا میرے پاس سے یہاں سے درود؟ کیونکہ میں اتنے سارے کارڈ لے کر نہیں آیا، میرے کو نہیں معلوم تھا تاج گاؤں میں اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے، میں تو چھوٹے بہت کارڈ لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ گجراتی چلتا ہے، ہم کو باقاعدہ اس کو ہندی میں چھپوانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی میں اڑیسہ پہنچا، کبھی بہار گیا، ابھی آج یہاں پہ کلکتہ آیا، پھر کبھی میرے کو حیدرآباد جانا ہوتا ہے، پھر کبھی مہاراشٹر کی طرف جانا ہوتا ہے، اسے بہت کم ہم ہندی میں چھپاتے، لیکن آپ آگے اس کو چھپوا دو، اور جہاں تک ہو سکے چھپواؤ مت، اسے پڑھو۔ پڑھو گے اللہ کی قسم، فرض نمازوں کے ساتھ یہ درود پڑھو، اللہ بہت جلدی ہمارے گھر میں برکت دے دے گا۔ کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ درود پڑھو گے مالدار بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو یہ کارڈ کس کو دیا ہے؟ اشرف اکبر الدین بھائی کو یہ کارڈ دیا ہے، لیکن وہ ابھی نہیں تقسیم کریں گے، کیونکہ ابھی بھیڑ بھاڑ کھینچ تان، یہ اس کو دھکا اس کو دھکا، اس لیے وہ اطمینان سے بعد میں وہاں دور جا کے تقسیم کریں گے۔ جن کو مل جاوے لے لے، باقی لوگ اپنے موبائل میں رکھ لے۔ موبائل سے گندا فارمیٹ نکالو، گندا فارمیٹ نکالو۔ موبائل کے اندر بیان، تقریر، علماء کا درس قرآن، درس حدیث، ارے میرے پیارو یہ اپنا ایجوکیشن، آج کا نالج، یہ درود شریف سب اپنے موبائل میں جمع کرو میرے پیارو، اور باقی چھپانے کی فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ میں ہمارے مولانا سہراب صاحب میرے بیٹے کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ مختیار بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے اشرف البھائی ہے، میرے ساتھ شاہ نواز بھائی آئے ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کروں گا یہاں کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، اساتین علم و فضل ہے، جو اسٹیج پر بیٹھے رہے۔ حالانکہ جو باتیں میں نے کہی ان کو پہلے سے معلوم ہے، بلکہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے معلوم ہے، لیکن ہمت افزائی کے لیے علماء بیٹھے رہے۔ اور میں تاجپور والوں کو کہوں گا میرے پیارو، اپنی زندگی میں اگر اپنے بچوں کو بنانا ہے، آپ کو بچوں کا ایجوکیشن مضبوط کرنا ہے، ان علماء کا احترام کرو، ان علماء کا احترام کرو۔ اللہ کی قسم اگر یہ علماء نہ ہوتے، ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ اس لیے یہ علماء کا احترام کرو، اللہ ہمارے بچوں کو دین دنیا دونوں لائن میں ترقی دیتا رہے گا۔ میں تمام علماء کا اور پھر اکبر الدین بھائی کا اور اسی طرح تمام مجمع کا شکریہ ادا کروں گا۔ بلکہ میرا تو جی چاہتا ہے، معلوم نہیں کیوں جی چاہتا ہوں، میرے کو بھی نہیں معلوم، کہ میں یہاں آگے بیٹھوں گا اور سب کی ملاقات کر کے جاؤں گا۔ آپ لوگ ملاقات کرو گے میرے ساتھ میں؟ لیکن ایک دوسرے کو دھکا دو گے تو میں ملاقات نہیں کروں گا۔ بالکل ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ۔ کرنے والے ہو ایسا؟ ہاں بولو، کرنے والے ہو تو پہلے ان سب کو ہٹا دو میں، بھائی آپ سب لوگ ہٹ جاؤ،
سب یہاں سے اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ یہاں سے، تاکہ آنے میں بہت سہولت رہے. اور یہ مائک سسٹم کا پورا خیال رکھنا، کیونکہ ایک طرف سے مائک سسٹم کے ایک طرف سے آؤ گے اور دوسری طرف سے تم چلے جاؤ گے. چلو سب لوگ جو ہے دعا پڑھ لو، سبحان اللہ و بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون. بھائی اور کوئی پروگرام آگے باقی تو نہیں نا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.